ایک چھوٹے سے قصبے میں الیاس نامی بڑھئی رہتا تھا جو اپنے فن میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ وہ ایسے خوبصورت فرنیچر اور مکانات بناتا تھا کہ لوگ اس کے کام کی بہت تعریف کرتے تھے۔ لیکن الیاس کی ایک عادت تھی کہ اگر وہ سمجھتا کہ کوئی شخص اسے زیادہ رقم نہیں دے سکتا یا اس کے پاس مالی وسائل کم ہیں تو وہ اس کے کام میں زیادہ محنت نہیں کرتا تھا۔ اس کا اصول تھا کہ زیادہ محنت ان لوگوں کے لیے کی جائے جو اچھی قیمت ادا کرتے ہیں، باقیوں کا کام جلدی نپٹانا چاہیے۔ اسی عادت کی وجہ سے الیاس نے اپنی کاریگری میں کمی لانا شروع کر دی۔ جہاں اسے لگتا کہ کوئی بہت امیر یا نفع بخش گاہک نہیں ہے، وہ وہاں سستے مواد کا استعمال کرتا اور جلدی میں کام ختم کر دیتا۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر ڈالے گا۔ ایک دن الیاس کی دکان میں اس کا ایک بہت پرانا گاہک داخل ہوا جو پیشے سے ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے لیے ایک گھر بنانے کا کام دینا چاہتا ہوں۔ یہ گھر پہاڑی پر ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر کو خاص طور پر مضبوط اور خوبصورت بناؤ، کیونکہ میں 1 سال کے لیے شہر سے جا رہا ہوں اور جب میں واپس آؤں گا تو میں چاہتا ہوں کہ گھر تیار ہو۔ الیاس بہت خوش ہوا کیونکہ اسے لگا کہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے اور وہ اس سے کافی منافع کما سکتا ہے۔ الیاس نے تاجر کے گھر کی تعمیر شروع کر دی، لیکن جہاں کہیں اسے بہتر مواد استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی وہ سستے مواد سے کام چلاتا اور جوڑوں کو مضبوط کرنے کی بجائے کمزور طریقے سے جوڑ دیتا اور ہر کام کو جلدی سے نپٹانے کی کوشش کرتا۔ باہر سے دیکھنے پر گھر خوبصورت لگتا تھا، لیکن اندر سے وہ کمزور اور ناپائیدار تھا۔ 1 سال بعد تاجر واپس آیا اور الیاس کے بنائے ہوئے گھر کو دیکھنے گیا۔ الیاس نے سوچا کہ تاجر صرف باہر سے گھر کو دیکھے گا اور خوش ہو جائے گا۔ تاجر نے گھر کا معائنہ کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے الیاس، یہ گھر میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے تمہیں یہ تحفہ دیا ہے تاکہ تم اپنے سالوں کی محنت کے صلے میں اس گھر میں رہ سکو۔ یہ سن کر الیاس حیران اور شرمندہ ہو گیا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ اس نے جو لاپرواہی برتی تھی وہ اس کے اپنے ہی نقصان میں جا رہی تھی۔ اس نے اپنا ہی گھر کمزور اور غیر معیاری مواد سے بنایا تھا۔ اگر وہ اس گھر کے ساتھ ویسا سلوک کرتا جیسے وہ واقعی اس کے لیے تھا تو وہ ایک مضبوط اور خوبصورت گھر بنا سکتا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں جو بھی کام کرو اسے ہمیشہ بہترین طریقے سے کرو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ تمہاری محنت اور سچائی نہ صرف دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے بلکہ وہی تمہاری شخصیت اور کردار کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ جو کچھ تم دنیا کو دو گے وہی ایک دن تمہیں واپس ملے گا۔ کہانی اچھی لگے تو فالو فار مور۔